السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمزور سے کمزور اہل ایمان بھی ان کی مدد کرنے میں پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ الجزیرہ کے مخدوش حالات کے پیش نظر سلطان معظم کو دارالخلافہ چھوڑنا ہے یا نہیں۔ اگر سلطان معظم نے مصر جانے کا عندیہ دے دیا تو پھر اس معاملے کو زیر بحث لانے کی گنجائش نہیں۔ اگر سلطان معظم ہمیں صاحب رائے گردانتے ہیں، ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، تب سیف الدین حقاری نے اپنی بات ختم کرنے سے قبل ہی توقف اختیار کیا تو شیرکو نے اسے مشورہ پیش کرتے ہوئے کہا، امیر آپ اپنی بات اختتام پذیر کریں، سلطان معظم آپ کی رائے جاننے کے متمنی ہیں۔ سیف الدین حقاری نے محتاط انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، میری ناقص رائے یہ ہے کہ سلطان مصر تشریف نہ لے جائیں کیونکہ انہیں الجزیرہ کا مسئلہ بھی حل فرمانا ہے اور یہ خدشہ بھی بہرحال موجود ہے۔ سلطان کی عدم موجودگی میں دمشق کے شمالی علاقہ جات میں واقع عیسائی ریاستیں دمشق کے لیے ایک نیا ہنگامہ نہ کھڑا کر دیں، اس لیے میں سلطان کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ مصر تشریف نہ لے جائیں بلکہ احتیاطاً مصر روانہ ہونے والے لشکر کی تعداد اور طاقت میں اضافہ فرما دیں۔ امیر قطب الدین نے سیف الدین کی رائے کی تائید کرتے ہوئے کہا، میری ناقص رائے میں مصر پر لشکر کشی کے لیے ایک لشکر جرار کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ سپہ سالار امیر شیرکو کئی مرتبہ یہ باور کروا چکے ہیں کہ مصری لشکر بزدلی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مزید برآں وہاں کی عوام بھی اپنے لشکر سے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نفرت کرتی ہے اور مثبت تبدیلی کی خواہاں ہے، لہذا یہ مطالبہ اس قدر اہمیت کا حامل نہیں کہ سلطان معظم نفس نفیس اسے حل کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہ معاملہ ہم جانثار بخوبی حل کر سکتے ہیں۔ بالآخر دربار خاص اس نتیجے پر پہنچ گیا، سلطان کو مصر نہیں جانا چاہیے اور اسد الدین شیرکو کی قیادت میں ایسے لشکر کو روانہ کرنا چاہیے جو عددی اعتبار اور طاقت کے اعتبار سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ لہذا سلطان دمشق نور الدین زنگی نے 8000 سواروں پر مشتمل لشکر کی منظوری عطا فرما دی۔ سلطان کے حکم کے تحت اس لشکر میں 6000 ترکمان شامل تھے۔ سلطان نے مزید حکم دیا، ان 6000 لشکروں کے علاوہ ہمارے خاص الخاص محافظ دستے میں سے 2000 لشکر بھی شیرکو کی قیادت میں دیے جائیں گے۔ مزید یہ کہ وہ سب کے سب امراء نوریہ شیرکو کے ہمراہ جائیں گے جو اس سے قبل بھی اس کے ہمراہ مصر جا چکے ہیں۔ سلطان نے صلاح الدین کو بطور خاص تذکرہ کرتے ہوئے کہا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، شیرکو کے ہمراہ جانے والے امراء میں صلاح الدین کی شرکت لازمی ہوگی کیونکہ اس نے اسکندر کے معاصرے کے دوران جس جرأت و دلیری کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس کی مضبوط قوت ارادی اور بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سلطان نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، شیرکو کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے 6000 لشکروں کے ہمراہ آج شب پیش قدمی کرتا ہوا مصر کی جانب ایک منزل تک سفر طے کرے۔ کل صبح ہم 2000 لشکروں کے ہمراہ شیرکو کی جانب پیش قدمی کریں گے اور ہماری روانگی کو یہ تاثر دیا جائے گا ہم شکار کھیلنے کی غرض سے روانہ ہوئے ہیں۔ سلطان کے حکم کے سامنے کسی کو چون چراں کرنے کی اجازت نہ تھی، لہذا اس کے حکم پر حرف بحرف عمل کیا گیا۔ سلطان نے دربار برخاست کرتے ہوئے تمام امراء کو حکم دیا وہ روانگی کی تیاری کریں۔ صلاح الدین نے بھی دربار خاص برخاست ہونے کے بعد اپنے محل کا رخ کیا۔ جب اس نے محل میں قدم رکھا تو وہاں عامر غربی اور قاسم حسین کو اپنا منتظر پایا۔ صلاح الدین نے خندہ پیشانی سے ان سے سوال کیا، کہو کیسے آنا ہوا، دمشق کیسا لگا اور اس میں کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ یا مسائل تو نہیں؟ عامر نے مؤدب انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کے زیر سایہ زندگی بہتر گزری ہے، ملازمت سے اتنا کچھ میسر آ جاتا ہے، زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے۔ صلاح الدین نے استفسار کیا، اس وقت کس ضرورت کے تحت آئے ہو؟ عامر جھٹ بول پڑا، یہ افواہ گردش کر رہی ہے، مصر کی جانب ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے۔ صلاح الدین نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، تم لشکر کی فکر چھوڑو اور یہ بتاؤ تم کیا مدعا لے کر یہاں آئے ہو؟ عامر جذباتی انداز میں گویا ہوا، اگرچہ مصر سے ہم نے اپنا ناطہ توڑ کر دمشق کو اپنا وطن بنا لیا ہے، لیکن عورت کو کون سمجھائے؟ میری بیوی زرتاج کے علم میں جب سے یہ حقیقت آئی ہے دمشقی لشکر مصر کی جانب روانہ ہو رہا ہے، وہ اس وقت سے مچل رہی ہے، مجھے بھی عازب مصر ہونا ہے۔ صلاح الدین نے پرسوچ انداز میں کہا، عامر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے خود مجھے بتایا تھا تمہاری بیوی کے والدین حیات نہیں ہیں، پھر وہ کس برتے پر مصر جانے کی خواہاں ہے؟ کیا وہ اپنے ماموں کی یاد میں تڑپ رہی ہے؟ عامر نے عاجزانہ انداز میں حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، آقا ایسا ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میری بہن اپنی بیٹیوں کی مانند اس کی پرورش کی ہے،
اگرچہ زرتاج اسے باجی کہہ کر مخاطب کرتی ہے، لیکن انہیں اپنی سگی ماں کی مانند تصور کرتی ہے۔ صلاح الدین نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، عامر میں تمہاری بیوی کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، مگر میں معذرت خواہ ہوں، تمہیں یا تمہاری اہلیہ کو لشکر کے ہمراہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی تم ایک شیرخوار بچے کے باپ ہو، اور ہم بھی جانتے ہیں مصر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم کس رستے کا چناؤ کریں گے۔ عامر کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اس کا منہ لٹک گیا، لیکن اس نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، آقا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، اس قسم کے معاملات میں کئی مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ملک شاور کا برادری نسبتی ہونے کے ناطے شک و شبہ سے بالا تر نہیں ہوں، آپ مطمئن رہیں، میں اپنی اہلیہ سے خود بات کر لوں گا۔ صلاح الدین نے عامر کے ساتھ گفتگو ختم کرنے کے بعد سوالیہ نظر سے قاسم حسین کی جانب دیکھا، آقا میری اہلیہ بھی اس خواہش کی حامل ہے، میں بھی اسے مطمئن کر لوں گا۔ مریم اگرچہ اب دار اسلام میں داخل ہو چکی ہے، لیکن سب کے علم ہے ماضی میں وہ عیسائی تھی۔ صلاح الدین نے فیصلہ کن انداز میں کہا، عامر اور قاسم حسین تم دونوں سے میرا یہ وعدہ ہے، اگر مصر میں ہمارا قیام طویل ہو گیا اور وہاں کے حالات نے اجازت دی تو تمہیں لازماً مصر بلوا لوں گا۔ اگر تم نے وہاں پر مقیم ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو تمہاری اس خواہش کی تکمیل کر دوں گا۔ صلاح الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، ایک بادشاہ کے امراء کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، وہ بظاہر تو ایک دوسرے کے لیے خلوص کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر اس کی جڑیں کاٹنے میں مصروف لیتے ہیں۔ اکثر امراء تمہارے حالات کا علم رکھتے ہیں، اگر انہوں نے کسی منفی رویے کا اظہار کر دیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ صلاح الدین نے جس تشویش کا اظہار کیا تھا وہ عامر اور قاسم کی سمجھ میں سما گئی تھی۔ اکثر امراء اس حقیقت سے واقعی آگاہ ہو چکے تھے، عامر غربی نہ صرف اہل مصر ہے بلکہ مصر کے وزیر ملک شاور کا قریبی عزیز بھی ہے۔ اس طرح انہیں قاسم حسین کی حقیقت بھی معلوم ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا، وہ ماضی میں عیسائی تھی، وہ اب دار اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ سے صلاح الدین نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کرتے ہوئے اپنی خودداد بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ حسب حکم رات کے وقت شیرکو کی قیادت میں 6000 لشکروں پر مشتمل ایک لشکر نے مصر کی جانب اپنی پیش قدمی کا آغاز کیا۔ محض امراء نوریہ ہی جانتے تھے کہ لشکر کی حتمی منزل کیا ہے۔ صبح کے وقت سلطان بھی اپنے خاص دستے کے 2000 سواروں کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان کے بارے میں یہی مشہور کیا گیا، کچھ دنوں کے لیے شکار سے لطف اندوز ہونے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ سلطان نے پہلے شمال کی جانب پیش قدمی کا آغاز کیا، لیکن تھوڑی پیش قدمی کے بعد اس نے اپنا گھوڑا مشرق کی جانب سر پر دوڑایا۔ سلطان کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا اور محض 2 امراء کے گھوڑے سلطان کے گھوڑوں کے ساتھ مل کر بھاگ رہے تھے۔ بقایا لشکری اس سے کچھ فاصلے پر اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہ سوار دمشقی لشکر کے مانے ہوئے سوار تصور کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں سلطان کے محافظ دستے میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہ سوار ہمیشہ سلطان کی قیادت اور کمان میں برسر پیکار ہوتے تھے۔ اس سے قبل شیرکو کو اس خاص دستے کی سوار میں ایک بھی سوار عنایت نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ سلطان کی نظروں میں مصر کی مہم اس قدر اہمیت حاصل کر چکی تھی، اس نے اپنی مرضی سے اپنے محافظ دستوں میں سے 2000 سوار شیرکو کی کمان میں دینے کا اعلان کر دیا۔ اس لمحے دن نے زوال پذیر ہونے کا آغاز کر دیا تھا جب سلطان نے اس لشکر تک رسائی حاصل کر لی جس نے شیرکو کی قیادت میں رات کو اپنی پیش قدمی کا آغاز کیا تھا۔ سلطان کے استقبال کے لیے شیرکو امراء نوریہ تیار کھڑے تھے۔ سلطان کے استقبال سے فارغ ہونے کے بعد شیرکو کو حکم ملا کہ وہ لشکر کو صف آرا کرے۔ چنانچہ شیرکو نے صف بندی کا احکامات صادر کر دی اور لشکر صف آرا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کے ہمراہ آنے والے 2000 سوار بھی اس لشکر کی صفوں کا حصہ بن گئے۔ محض لشکر کا سردار سلطان کے قریب کھڑا رہا۔ سلطان نے سپہ سالار شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیرکو ہمارے محافظ دستے کے 2000 لشکری تمہارے لشکر میں ضم ہو چکے ہیں، ان کا سردار ہمارے پاس کھڑا ہے۔ لشکر کا سپہ سالار ہونے کے ناطے تمہیں یہ حق حاصل ہے، اگر تم چاہو تو ہمارے خاص سواروں کو ان کے سردار کی قیادت میں روبہ عمل ہونے کی اجازت دو، یا پھر جسے مناسب سمجھو ان کا سردار نامزد کر دو۔ سپہ سالار شیرکو فی الفور گویا ہوا، عالی جا کے خاص دستوں کے سردار کی اہلیت سے بخوبی واقف ہوں، ان کی قیادت کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے، میں ان پر کامل اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص دستے کمان انہی کے پاس رہنے کے حق میں ہوں، لہذا کسی اور سردار کو نامزد کرنے کی ضرورت نہیں۔ خاص دستے کے سردار نے سپہ سالار شیرکو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار نے میری جو عزت افزائی کی ہے میں ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ خاص دستے کے یہ گھوڑا سوار بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں داد شجاعت دیں گے،
سلطان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کے بعد سلطان نے لشکر کے سامنے ایک مختصر خطاب پیش کیا اور بار بداری کے کچھ جانور سپہ سالار کی تحویل میں دیتے ہوئے کہا، اے جانثار سپہ سالار نجم الدین کے بیٹے، صلاح الدین نے ہمارے حضور سامان رسد اور سامان حرب کی کمی کی شکایت کی تھی، لہذا ہم نے اس لشکر کے اس قدر سامان رسد اور سامان حرب مہیا کر دیا ہے کہ اگر تمہیں مسلسل 2 برس تک برسر پیکار رہنا پڑے تب بھی تم سامان کی قلت کا شکار نہیں ہوگے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہر لشکر کے لیے سونے کے 20 سکے بطور تحفہ بار بداری کے ان جانوروں پر لاد دیے۔ اگلے پڑاؤ پر یہ رقم ان میں تقسیم کر دی جائے۔ لشکر کے اخراجات کے لیے 2 لاکھ دینار اس کے علاوہ مختص کی ہیں۔ سلطان کے اس اعلان نے امراء کا وہ شکوہ دور کر دیا جو وہ رسد اور سامان حرب کی قلت کے حوالے سے یا رقم کی عدم موجودگی کے حوالے سے کرتے تھے۔ صلاح الدین کے شکوے بھی زائل ہو چکے۔ سلطان دمشق نے واپسی کی راہ بنائی اور ایک اور نئے رستے سے عازم مصر ہوا۔ دمشقی لشکر نے اپنی پیش قدمی کے لیے جس نئے رستے کا انتخاب کیا تھا وہ اس رستے کی منازل طے کرتا ہوا اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا۔ شرکوں کو خدشہ تھا غالباً شاہ یروشلم کے لشکر کی پیش قدمی کی راہ میں حائل ہوگا، لیکن اس کا یہ خدشہ درست ثابت نہ ہوا۔ یہ لشکر کی پیش قدمی کا 22واں دن تھا جب دمشقی لشکر مشرقی سرحد پر رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس سے قبل دمشقی لشکر شمال کی سرحد کی جانب بلیس میں داخل ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ مشرقی سرحد پر نمودار ہوا۔ اس وقت دوپہر کا آغاز ہو چکا تھا اور شیرکوں نے شام کے بلیس میں اپنی پیش قدمی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا جس مقام پر رات نازل ہو جائے گی وہ اسی مقام پر اپنا پڑاؤ ڈال دے گا۔ بلیس کے اندر شیرکوں نے ابھی نصف گھنٹے تک پیش قدمی کی تھی۔ اس کے ہراول دستے کا ایک سوار سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آن پہنچا۔ اس کی آمد پر شیرکوں نے اپنا گھوڑا روک لیا اور اس کے ساتھ ہی پورا لشکر اپنے سالار کے پیچھے رک گیا۔ سوار قریب پہنچ چکا، اس نے اطلاع فراہم کرتے ہوئے کہا، سپہ سالار یہاں سے چند میل آگے دشمن کا ایک بڑا لشکر موجود ہے۔ شیرکوں نے استفسار کیا، دشمن سے تمہاری کیا مراد ہے، مصری یا عیسائی؟ سوار نے جواب دیا، سپہ سالار معظم گرد غبار کی موجودگی میں کچھ دیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن ان کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ شیرکوں نے مزید استفسار کرتے ہوئے کہا، دشمن کی رفتار کا کیا حال ہے، تیز ہے یا سست ہے؟ سوار نے جواب میں کہا، ہمارے ہراول دستے کو دیکھ کر دشمن کا لشکر رک گیا، وہ لوگ مورچہ بنانے اور مورچہ زن ہونے میں مصروف ہے۔ شیرکوں پورا اطمینان کرنے کا خواہاں تھا، لہذا اس نے ایک اور سوال داغ دیا، دشمن کا لشکر یہاں سے کتنی دوری پر موجود ہے؟ سوار نے اندازاً بتایا تقریباً 4 میل کی دوری پر موجود ہے۔ شیرکوں نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد سوار کو حکم دیا، ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ، ہراول دستے کو پیغام دے دو وہ دشمن کے ساتھ الجھنے سے اجتناب کرے۔ اگر دشمن آگے کی جانب پیش قدمی کرے اس کی مزاحمت نہ کرے، کیونکہ ہم بھی اسی کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ جہاں آمنا سامنا ہوا صف آرا ہو جائیں گے۔ سوار سپہ سالار کی ہدایت لے کر واپس پلٹ گیا۔ شیرکوں نے عمرائے نوریہ کو مخاطب کرتے ہوئے، سلطان دمشق کے جانثاروں، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، دشمن کو ہماری آمد کی خبر کیسے ہوگی جبکہ ہم نے مصر میں وارد ہونے کے لیے ایک بالکل نئے راستے کا انتخاب کیا ہے؟ امیر باروکی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے کسی مخبر نے یہ کارروائی سر انجام دی ہو۔ ہمیں دمشق سے روانہ ہوئے آج 22واں دن ہے، عین ممکن ہے اس دوران کسی مخبر نے ہماری آمد کی اطلاع پہنچا دی ہو۔ شیرکوں نے امیر کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، مخبر کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ شیرکوں نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور چند امراء کو آگے روانہ کرتے ہوئے کہا، وہ دونوں لشکروں کے درمیان کسی ایسی مناسب جگہ کا انتخاب کریں جو مارکہ رائی کے لیے ہر لحاظ سے موزوں ہو۔ شیرکوں جلد بازی کو بلائے طاق رکھتے ہوئے تھا، وہ اسی خیال کا حامی تھا دشمن کے ساتھ جو مارکہ رائی ہو وہ آخری مارکہ رائی ثابت ہو۔ امراء اپنا فرض نبھانے کے لیے روانہ ہوئے ہی تھے، راول دستے کا ایک اور سوار آن پہنچا۔ شیرکوں نے استفسار کیا، تمہارے پاس کیا اطلاع ہے؟ سوار نے ایک ایسی خبر سنائی جو بظاہر بے تکی محسوس ہوتی تھی، محترم سپہ سالار، جس لشکر کو دیکھا گیا ہے وہ عیسائی لشکر تھا اور وہ خود بخود ہی پسپائی اختیار کر گیا ہے۔ اس بے تکی خبر کو سن کر شیرکوں کو تشویش لاحق ہوئی، لہذا اس نے امراء سے مشورہ کیا۔ امراء کی مشاورت اسے مطمئن نہ کر سکی۔ حالت مجبوری میں اس میں دوبارہ سوار سے رجوع کرتے ہوئے استفسار کیا، عیسائی لشکر پسپائی اختیار کر گیا ہے، اس کی تعداد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تقریباً 2-2.5 ہزار کے درمیان۔ شیرکوں نے اس انداز سے سر کو جنبش دی جیسے بات اس کی سمجھ میں سما گئی ہو، پھر وہ گویا ہوا،
میرا خیال ہے عیسائیوں نے ہماری لشکر کی تعداد کا غلط کمینہ لگایا تھا اور مورچہ بنانے مورچہ زن ہونے میں مصروف ہو گئے، لیکن جب ان کے علم میں یہ بات آئی گزشتہ حملوں کی نسبت ہمارے لشکر کی تعداد قابل غور حد تک زیادہ ہے تو انہوں نے پسپا ہونے کو ترجیح دی۔ اب وہ پیچھے ہٹ کر فوجی قوموں کے منتظر ہوں گے۔ امرائے نوریہ نے بھی شیرکوہ کی رائے سے اتفاق کیا اور حقیقت بھی یہی تھی۔ عیسائیوں کو جب شیرکوہ کی لشکر کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تو ان کا قیاس یہی تھا کہ پہلی کی طرح شیرکوہ کی لشکر کی تعداد محض 2000 ہوگی، لہذا انہوں نے مارکا رائی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب حقیقی تعداد ان کے علم میں آئی تو انہوں نے دیوانہ وار قاہرہ کی جانب بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ عیسائی لشکر پسپائی اختیار کر رہا تھا اور دمشقی مقبر شکاری کتوں کی طرح ان کی بو سونگتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے تھے، حتیٰ کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے قاہرہ تک جا پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاہرہ میں بھی یہ خبر گردش کرنے لگی، دمشقی فوج اہل مصر کی مدد کے لیے آ رہی ہے اور وہ بلیس کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ عیسائیوں پر یہ خبر بم بن کر گئی۔ عیسائی لشکر اس وقت قاہرہ کے قریب و جوار میں پڑائے ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی عیسائیوں اور ملک شاور کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ شاہ ایمرک اگر قاہرہ پر حملہ آور ہونے سے باز ہے تو ملک شاور اسے 10 لاکھ اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ اگرچہ ملک شاور نے شاہ ایمرک کو 5 لاکھ اشرفیاں فی الفور ادا کر دی تھی، وہ بقایا 5 لاکھ اشرفیوں کی ادائیگی کے لیے مہلت مانگی تھی اور ان کی ادائیگی کے بندوبست کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس موقع پر بھی وہ منافقت سے باز نہ آیا۔ ایک جانب تو اس نے شاہ سے معاہدہ کر کے اسے نصف تعداد کی حامل اشرفیوں کی ادائیگی کر دی تھی اور دوسری جانب وہ شیرکوہ سلطان دمشق کے ساتھ اپنے قاصدوں کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھا اور اپنے مسلمان ہونے کا واسطہ پیش کرتے ہوئے دمشقی لشکر کی مدد کے خواستگار تھا۔ اس مدد کے عوض نے پہلے سے بھی بڑھ کر شرائط پیش کی تھی۔ جب یہ خبر اس تک پہنچی دمشقی لشکر بلیس کے مقام پر آن پہنچا کہ سلطان دمشق اور شیرکوہ اس کے چکمے میں آ گیا اور مدد کی درخواست پر اس کی مدد کے لیے مصر آن پہنچا ہے۔ در حقیقت ایک عیسائی مقبر نے شاہ ایمرک کو دمشقی لشکر کی دمشق سے روانگی کے بارے میں عین اس وقت اطلاع فراہم کر دی تھی جب وہ دمشق سے روانہ ہوا تھا۔ یہ خبر اس عیسائی مقبر نے فراہم کی تھی جو دمشق سے کم و بیش 1 ماہ کا سفر طے کرتے ہوئے یروشلم پہنچا تھا۔ اس نے یہ اطلاع دی سلطان دمشق ایک لشکر جرار کے ہم دار سلطنت دمشق سے روانہ ہوا ہے اور یہی کیسا اس کی منزل مقصود مصر ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوار اس خبر کے ساتھ عیسائی لشکر کے پاس پہنچا جو قاہرہ کے قرب و جوار میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دمشقی لشکر بلیس کے مکان پر آن پہنچا ہے۔ اس خبر کی چونکہ تفصیل دستیاب نہ تھی لہذا شاہ نے اس خبر کو سنجیدگی کے ساتھ نہ لیا اور اس پر یہی تصور کیا کہ شاید یہ خبر مبنی بر حقیقت ہو، لہذا اس نے احتیاطی تدبیر کے طور پر 3000 سواروں پر مشتمل ایک عیسائی لشکر بلیس کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا گیا وہ ریگستان میں دور دور تک نظر رکھے، اگر دمشقی لشکر اسے کہیں نظر آ جائے تو اسے مقابلے کے لیے للکارے۔ قاہرہ کے قرب جوار سے وہ اس لیے کوچ کرنا نہ چاہتا تھا، اس نے ملک شاور سے بقایا 5 لاکھ اشرفیاں وصول کرنا تھی۔ جب دمشقی لشکر کی آمد کی خبر قاہرہ میں گردش کرنے لگی تو ملک شاور کے رویے میں رونیت جھلکنے لگی اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ دمشقی لشکر اس کی درخواست پر اس کی مدد اور حمایت کے لیے آن پہنچا، لہذا وہ اترانے لگا اور اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ فی الفور گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لاؤ لشکر سمیت جھنڈے لہراتے ہوئے نعرے بجاتے ہوئے عیسائی لشکر کے پڑاؤ جا پہنچا۔ وہ کئی ماہ بعد شاہ ایمرک سے ملاقات کی غرض سے آیا تھا۔ شاہ ایمرک خوش ہوا کہ شاید ملک شاور نے بقایا رقم کا بندوبست کر لیا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس آیا ہے، لہذا اس نے آگے بڑھ کر ملک شاور کا استقبال کیا۔ ملک شاور نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور شاہ کے پاس جا پہنچا۔ شاہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ خوش آمدید، خوش آمدید، ہمارا دوست وزیر اعظم مصر ملک شاور آج ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ ملک شاور نے درستگی کے ساتھ کہا، شاہ ایمرک میں بقایا رقم کا انتظام نہیں کر سکا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ شاہ ایمرک بڑا قائم تھا، اس نے ملک شاور کے لہجے کی درستگی محسوس کر لی لیکن مسلطاً خاموش رہا۔ چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد وہ خندہ پیشانی سے گویا ہوا، ملک شاور میں نے برا نہیں منایا، ہم مزید کچھ دن تک انتظار کی زحمت گوارا کر لیں گے لیکن اپنی دوستی کو داؤ پر نہیں لگائیں گے۔ ملک شاور کچھ اس طور گویا ہوا۔ شاہ ایمرک اس کی جسارت پر حیران رہ گیا۔ اب میں مزید ایک اشرفی کا بندوبست کرنے سے قاصر ہوں،
ملک شاور کے رویے نے شاہ ایمرک کو بھی تلخ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔